چلیے میں یہیں سے آغاز گفتگو کرتا ہوں ولادت کے اور جشن مولود کعبہ منانے کے لیے ہم حضرات تشریف فرما ہے. میں اپنے پسندیدہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں کہ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر. اب آپ ہمارے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ تھوڑی دور تک سفر پہ شاعر آپ کی بارگاہ میں. اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر, کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے. اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر, کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے. اب تک درار رکھی ہے باقی اسی لیے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے. نہیں یہ مزاج ہے کہ آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں, ورنہ وہ مصرے جو آپ سب کے دیر و دماغ میں بیٹھے ہوئے خورشید اللوری صاحب نے کہا تھا کہ آثار مرتضیٰ سے ذرا بغض ہے جسے, بدبخت بدخصال ہے مردہ ضمیر ہے, بدبخت بدخصال ہے مردہ ضمیر ہے. حیدر کے دشمنوں کو جلانے کے واسطے کعبے میں در بنا تھا ابھی تک لکیر. نہیں اور آگے کے چلتا ہوں میں وہ مصرے آپ کی خدمت میں نظر کروں. مولا متقیان کے ظہور کی بات آتی ہے. اب یہ مصرے آپ کو پوری طرح متوجہ ہو کے سننے پڑیں گے کہ کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے. کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے, کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حوضہ علمیہ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں, طلاب کرام کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے, کہ جیسے آتے ہیں پھول پتے شجر کے اوپر ثمر سے پہلے. کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے, کہ جیسے آتے ہیں پھول پتے شجر کے اوپر ثمر سے پہلے. تو علی سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوئے اس سبب سے پیدا, نظر کی تخلیق تھی ضروری وجود نور نظر سے پہلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مصور صاحب تشریف لا رہے, میں ان کے مصرے سناتا ہوں آپ کو کہ کل انبیاء کی جہاں میں حیدری, کل انبیاء کی جہاں میں آمد ہوئی ہے خیر البشر سے پہلے, کہ جیسے آتے ہیں پھول پتے شجر کے اوپر ثمر سے پہلے. علی سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوئے اس سبب سے پیدا, نظر کی تخلیق تھی ضروری وجود نور نظر سے پہلے. اب بات تخلیق کی ہے, مصور صاحب تشریف لا رہے ہیں, میں ان کے مصرے آپ تک پہنچا دوں کہ خدا جانے کہ تخلیق بشر کا مدعا کیا ہے. خدا جانے کہ تخلیق بشر کا مدعا, متوجہ رہیے میری طرف, خدا جانے کہ تخلیق بشر کا مدعا کیا ہے, جزا کیا ہے, سزا کیا ہے, فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. خدا جانے کہ تخلیق بشر کا مدعا کیا ہے, جزا کیا ہے, سزا کیا ہے, فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. جزا کیا ہے, سزا کیا ہے, فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. ولادت کا سبب پوچھا کسی نے تو خدا بولا, ہمارے گھر کی باتوں سے تمہارا واسطہ. اللہ اکبر. ہمارے گھر کی جزا کیا ہے, سزا کیا ہے, پناہ کیا ہے, بقا کیا ہے. ولادت کا سبب پوچھا کسی نے تو خدا بولا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پوری آمادگی ہو جائے, تب شاعر آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ امید رکھیے گا پسندیدہ شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح باقاعدگی سے آمادہ ہونے کا ثبوت دے دیجئے. ایک صلوات پڑھ دے بآل پر محمد و آل محمد. نہیں دیکھیے اس صلوات سے, اس آواز سے میں ابھی راضی نہیں ہوا تو ہمارے جو شورائے کرام تشریف لائے وہ کیسے راضی ہوں گے. میں گزارش کر رہا ہوں بآواز بلند صلوات پڑھ دے پر اب عالم تصور میں آپ پوری طرح محسوس کیجئے گا یہ سما, اور میں چند اشعار آپ کی بارگاہ میں صرف اپنے نوجوان بھائیوں کو آمادہ کرنے کے لیے. اگر آپ متوجہ ہیں تو گفتگو جاری رکھیں, ورنہ کچھ وقفہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو بھی بتا دیجئے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح سے آمادگی ہو جائے. اب آپ متوجہ رہیے گا, ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف. وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف. طیب بھائی, وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن, وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف. حسن یوسف ایک طرف ہم شکل پیمبر. وہ جلوہ بھی خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف. حسن یوسف ایک طرف ہم شکل پیمبر. حسن یوسف ایک طرف ہم شکل پیمبر ایک طرف. تو اپنی اپنی قسمت پر ہے فخر جہاں میں سب کو مگر. اپنی اپنی قسمت پر ہے فخر جہاں میں سب کو مگر. سارے مقدر ایک طرف اور حر کا مقدر.
سارے مقدر ایک طرف اور حر کا مقدر ایک طرف، مولا کے عاشق کے لبوں پر شکوہ غربت کیا مانی؟ مولا کے عاشق کے لبوں پر شکوہ غربت کیا مانی؟ سارے خزانے ایک طرف اور الفت حیدر، آپ متوجہ ہیں؟ سارے خزانے ایک طرف اور الفت حیدر ایک طرف، تو اپنی اپنی سمت پڑے تھے حیدر کے آتے ہی سبھی، اپنی اپنی سمت پڑے تھے حیدر کے آتے ہی سبھی، مرحب و انتر ایک طرف دروازہ خیبر۔ بس اب دو شعر آپ کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے، اس کے لیے میں ملتمس ہوں کہ آپ پوری توجہ فرمائیے گا۔ نوجوانوں بالخصوص تمہاری توجہ چاہتا ہوں کہ ماہ منور ایک طرف، ماہ منور ایک طرف، حسن یوسف ایک طرف، ہم شکل پیمبر ایک طرف، سارے مقدر ایک طرف اور حر کا مقدر ایک طرف، سارے خزانے ایک طرف اور الفت حیدر ایک طرف، سارے خزانے ایک طرف اور الفت حیدر ایک طرف، مرحب و انتر ایک طرف، دروازہ خیبر ایک طرف، تو پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضی سرور کی، ورنہ ساری فوجیں ایک طرف عباس دلاور۔ پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضی، نوجوانوں تمہیں شعر سنایا ہے میں نے۔ اپنی اپنی سمت پڑے تھے حیدر کے آتے ہی سبھی، اپنی اپنی سمت پڑے تھے۔ کربلا لے کے چل رہا ہوں، ایک شعر اگر حقیقت ہے تو آپ عقیدہ ہے یہی آپ کا تو بس گواہی دیجیے گا، شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ مولانا موصوف کی توجہ چاہتا ہوں کہ حسن یوسف ایک طرف، ہم شکل پیمبر ایک طرف، ساری فوجیں ایک طرف، عباس دلاور ایک طرف، سارے مقدر ایک طرف اور حر کا مقدر ایک طرف، ساری فوجیں ایک طرف، عباس دلاور ایک طرف، تو کرب و بلا میں روز تہم تاریخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، سارا زمانہ ایک طرف سرور کے 72۔ کرب و بلا میں روز تہم تاریخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، کرب و بلا میں روز تہم تاریخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، سارا زمانہ ایک طرف سرور کے 72۔ آئیے حضرات، میں اس وقت دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے مہمان شاعر جناب جاوید صاحب گوپال پوری سے، گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ محترم جاوید صاحب گوپال پوری۔ واقعہ مولا علی کا، واقعہ مولا علی کا جب بیان ہو جائے گا، واقعہ مولا علی کا جب بیان ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ایسے زمین کا آسمان ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ایسے زمین کا آسمان ہو جائے گا، تذکرہ مولا علی کا چھیڑ کر تو دیکھیے، تذکرہ مولا علی کا چھیڑ کر تو دیکھیے، چہرے حاسد زمانے میں عیاں ہو جائے گا، چہرے حاسد زمانے۔ ایک صلوات بھیجو۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے ایک مطلع اور دو شعر بطور خاص، اور اس کے بعد کلام پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، سنو آزاداروں، اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں،
اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں، اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں۔ معجزہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا یہ ہے، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں۔ اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں۔ معجزہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا یہ ہے، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں۔ اور علماء کرام اور کے درمیان میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، طلاب کرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں یہ شعر بطور خاص۔ سارے اصحاب پیمبر ہے ستارے لیکن، سارے اصحاب پیمبر ہیں ستارے لیکن، سارے اصحاب پیمبر ہیں ستارے لیکن، کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں۔ سارے اصحاب پیمبر ہیں ستارے لیکن، سارے اصحاب پیمبر ہیں ستارے لیکن، سارے اصحاب پیمبر ہیں ستارے لیکن، کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں۔ اور حضرات 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا ہٹ کے ملاحظہ فرمائیں۔ میری زبان پہ، ملاحظہ فرمائیں ذرا، میری زبان پہ، سرکار اگر آپ اوپر آ جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ اب حضرت رضا بھائی کے سوال میں بہت بلند نعرہ سلوات پڑے ہوئے۔ سارے اصحاب پیمبر ہیں ستارے لیکن، کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں، کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں۔ میری زبان پہ جو ذکر حسین جاری ہے، میری زبان پہ جو ذکر حسین جاری ہے، یہ ذکر شمر کے دل چیرنے کی آری ہے۔ کیا سنا؟ میری زبان پہ جو ذکر حسین جاری ہے، میری زبان پہ جو ذکر حسین جاری ہے، یہ ذکر شمر کے دل چیرنے کی آری ہے۔ اسی لیے تو مناتے ہیں ہم عزاداری، تمام ذکر پہ ذکر حسین بھاری ہے۔ मुर्दाबाद
ذکر حسین جاری ہے، میری زبان پہ جو ذکر حسین جاری ہے، یہ ذکر شمر کے دل چیرنے کی آری ہے، اسی لیے تو مناتے ہیں ہم عزاداری کہ تمام ذکر پہ ذکر حسین بھاری ہے۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، بطور خاص ملاحظہ فرمائے، مکتب فکر کے بن بیٹھے مدرس وہ لوگ، بطور خاص مکتب فکر کے بن بیٹھے مدرس وہ لوگ، حیثیت جن کی زمانے میں طلابی ہوگی، شب جنہیں ہوتا ہے ایمان ابو طالب پر، ہے یقین خون میں ان کے بھی خرابی ہوگی۔ شب جنہیں ہوتا ہے ایمان ابو طالب پر، ہے یقین خون میں ان کے بھی خرابی ہوگی۔ ایک مل جل کر کے صلوات بھیجیں محمد والے۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، ایک مطلع اور چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ردیف ہے بولے گا، ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں بھی طول خاص۔ ہر شیدائی مولا مولا بولے گا، ہر شیدائی مولا مولا بولے گا، دار پہ بھی میسم کا لہجہ بولے گا، نام علی کا کری لو اندازہ، نام علی کا لے کر کری لو اندازہ، کون ہے منکر اس کا چہرہ بولے گا، کون ہے منکر اس کا چہرہ بولے گا۔ شعر ملاحظہ فرمایا حضرات، کون ہے منکر اس کا چہرہ بولے گا، دہن سے جس کے بغض علی کی بو آئے، یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمایا حضرات، دہن سے جس کے بغض علی کی بو آئے، دہن سے جس کے بغض علی کی بو آئے، کون سو سے توبہ توبہ بولے گا، کون سو سے توبہ توبہ بولے گا۔ اب یہاں سے حضرات شعر ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں بھی حضرات، وقت برا اسلام پہ جب بھی آئے گا، کہ وقت برا اسلام پہ جب بھی آئے گا، وقت برا اسلام پہ جب بھی آئے گا، پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا، وقت برا اسلام پہ جب بھی آئے گا، پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والا۔ پہلے ابو طالب کا بیٹا بولے گا، شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، خوبی قسمت سے درزی حسنین کہوں، خوبی قسمت سے درزی
عید فرشتہ بولے گا، آج ہے میری عید فرشتہ بولے گا، آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں. شعر سنیں حضرات. آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں، آج تلک ہے دریا میرے قدموں میں، یہ دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا، دنیا سے عباس کا روزہ بولے گا. اب یہاں سے حضرات بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں. میری شفاعت کی خاطر روز محشر، وہ اپنی خیر منائیں حضرات جن کا کوئی رہبر نہیں ہے. میری شفاعت کی خاطر روز محشر، میری شفاعت کی خاطر روز محشر، میرے حق میں میرا مولا بولے گا، میرے حق میں میرا مولا بولے گا. دیکھیے 5 شعر پڑھ کر کے میں احساس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فکریں کہاں تک پہنچی. ملاحظہ فرمائیں. عظمت حیدر، ملاحظہ فرمائیں حضرات، عظمت حیدر کیا ہے یہ بتلانے کو، 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 خالق خودی مخلوق کا لہجہ بولے گا، خالق خودی مخلوق کا لہجہ بولے گا. حق ہے علی اور حق کی حمایت میں ہر دم، حق ہے علی اور حق کی حمایت میں ہر دم، جس کا طاہر ہوگا نطفہ بولے گا، جس کا طاہر ہوگا نطفہ بولے گا. بغض علی میں کھولے گا جب کوئی زبان، کہ بغض علی میں کھولے گا جب کوئی زبان، بغض علی میں کھولے گا جب کوئی زبان، اس سے پہلے اس کا شجیرہ بولے گا، اس سے پہلے اس کا شجیرہ بولے گا، بولے گا، بولے گا، اس سے پہلے اس کا شجیرہ بولے گا. تھک کر ظلم کا خنجر چپ ہو جائے گا. بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ تھک کر ظلم کا خنجر چپ ہو جائے گا، جب مظلوم کے خون کا قطرہ بولے گا، جب مظلوم کے خون کا قطرہ بولے گا. صلوات پڑھے محمد والے. طرح فرمائش کے ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں. علم دین حق کا سجانا پڑے گا،
سجانا پڑے گا، علم دین حق کا سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا، تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا، بچھانا پڑے گا۔ اب یہاں سے بیدار ہو جائیے۔ خدا کے لیے چھوڑ دو بغض حیدری، خدا کے لیے چھوڑ دو بغض حیدری، چھوڑ دو بغض حیدری، چھوڑ دو بغض حیدری، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ نیر بھائی شعر ملاحظہ فرمائیں، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اور یہ شعر میں پیچھے والے لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جو بننا ہو حافظی کلام خدا کا، کہ جو بننا ہو حافظی کلام خدا کا، کلام خدا کا، کلام خدا کا، تو نیزے پہ قرآن سنانا پڑے گا، سنانا پڑے گا، تو نیزے پہ جو بننا ہو خدا کے لیے چھوڑ دو بغض حیدر، چھوڑ دو بغض حیدر۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کو کیسے اشعار اچھے لگتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ منافق کی پہچان کیسے ہو آقا، ملاحظہ فرمائیں حضرات، کہ منافق کی پہچان کیسے ہو آقا، ارے کیسے ہو آقا، ارے کیسے ہو آقا، کسی نہ کسی کو بھگانا پڑے۔ منافق کی پہچان کیسے ہو آقا، ارے کیسے ہو آقا، کسی نہ کسی کو بھگانا پڑے گا، بھگانا پڑے گا۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، یہاں سے صلوات کا سہارا دیں کم سے کم۔ عباس ہے، عباس ہے، سب مل کر نعرہ لگا، سب کا ہاتھ بلند ہو۔ علم دین حق کا سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا، تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا، بچھانا پڑے گا۔ شعر ملاحظہ فرمایا حضرات، تقابل جو کرنا ہے ابن علی سے، تقابل جو کرنا ہے ابن علی سے، ارے ابن علی سے، تو گھر بار اپنا لٹانا پڑے گا، لٹانا پڑے گا، تو گھر، دیکھیے پرسوں کی محفل میں نے سارے اشعار نہیں پڑھے تھے لیکن آج پڑھ رہا ہوں، تو گھر بار اپنا لٹانا پڑے گا،
लुटाना पड़ेगा। अभी मेरे यहाँ गोपालपुर में एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक हज़रत आए थे। उन्होंने एक अजीब व गरीब बात कही, कहा कि सिर्फ जन्नत अल्लाह ने उन्हीं लोगों के लिए नाम लिखी है और किसी फ़िरक़े को जन्नत नहीं मिलेगी। मुलाज़ा फरमाएं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से मस्जिदों में जन्नत नहीं मिलती, उसके लिए पैगम्बर इस्लाम ने कुछ शर्तें बताई हैं। का इबादत परवरदिगार आलम के साथ साथ अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखो। मुलाज़ा फरमाएं कि अगर चाहते हो कि मिल जाए जन्नत, अरे मिल जाए जन्नत, शहीदों पे आंसू, अगर चाहते हो कि मिल जाए जन्नत, मिल जाए जन्नत, शहीदों पे आंसू बहाना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा। और ये अली के चाहने वालों के लिए एक पैगाम है, तभी रुतबे मी समी होगा हासिल, मी समी होगा हासिल, तुम्हें दार तक चल के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और इस कलाम का सबसे अच्छा शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सरकार बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएंगे, अलमदीन हक़ का सजाना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, ना इतराओ दे पे जिब्रील अपने, ना इतराओ दे पे जिब्रील अपने, सब बोलेंगे, ना इतराओ दे पे जिब्रील अपने, अरे जिब्रील अपने, अरे जिब्रील अपने, नवासों का झूला पड़े। जिब्रील अपने, जिब्रील अपने, ना इतराओ हो दे पे जिब्रील अपने, जिब्रील अपने, ना इतराओ हो दे पे जिब्रील अपने, अरे जिब्रील अपने, नवासों का झूला झुलाना पड़ेगा, झुलाना पड़ेगा। देखिए ये शेर इधर से होकर के आप तक पहुंचेगा। अगर अड़ गए ज़िदी बहदर के खादिम, के अगर अड़ गए ज़िदी बहदर के खादिम, हैदर के खादिम, अरे हैदर के खादिम, यही उठ के जन्नत को पड़ेगा। अगर अड़ गए ज़िदी, हैदर के खादिम,
کے خادم اگر اڑ گئے ضدی پہ حیدر کے خادم، ارے حیدر کے خادم، حیدر کے خادم، یہیں اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا، آنا پڑے گا، یہیں اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ دیکھیے جامعۃ التبلیغ میں یہ شعر میں سمجھتا ہوں اگلے سال تک انشاءاللہ یاد رہ جائے، اس طریقے سے اس شعر کو سنیے۔ یہیں اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ ملاحظہ فرمائے حضرت، ارے شیخ جی تمہیں لحد میں نہ جانا، ارے بولو بھیا پیچھے والے، ارے شیخ جی تمہیں لحد میں نہ جانا، ارے شیخ جی تمہیں لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا، وہاں داغ ماتم سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا۔ ارے شیخ جی تمہیں لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا، وہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا، دکھانا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ ارے شیخ جی تم لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا، ارے شیخ جی تمہیں لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا، وہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا۔ میں پی لوں گی میں پی لوں گا ساری، میں حب حیدر، میں حب حیدر، مگر کھول کر دل پلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا۔ نہ جاؤ قری کعبہ حق کے مریم، کعبہ حق کے مریم، وہاں سے تمہیں لوٹ آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ اور خدا تک پہنچینا ہے جاوید تم کو، جاوید تم کو، خدا تک پہنچینا ہے جاوید تم کو، ارے جاوید تم کو، ارے جاوید تم کو، تو غیر
غیبت پہ ایمان لانا. علم دین حق کا سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا. اگر اڑ گئے ضدی حیدر کے خادم، حیدر کے خادم، ارے حیدر کے خادم، یہی اٹھ کے جنت کو آنا پڑے گا، آنا پڑے گا. تو نہ اتراؤ دے پہ جبریل اپنے، ارے جبریل اپنے نواسوں کا جھولا جھلانا پڑے گا، جھلانا پڑے گا. ارے شیخ جی تم لحد میں نہ جانا، لحد میں نہ جانا. ارے شیخ جی تم لحد میں نہ جانا، لحد میں